الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریفیں و ستائشیں و بزرگی و بلندی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے کائنات کے لیے مرحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے، آمین یا رب العالمین. اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ ساری دنیا میں سب سے پہلے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ساری دنیا کو یونیورسٹی کا کانسیپٹ دیا، ساری دنیا کو بتایا کہ ایک ایسا بھی ادارہ ہو سکتا ہے جس میں سارے علوم کو اکٹھا پڑھایا جا سکتا ہے، ایک ایسا بھی انسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے جس میں ساری دنیا کے عقل مند، ساری دنیا کے علماء، ساری دنیا کے سائنسدان جمع ہو کے ہر علم کی تعلیم دے، جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور دنیاوی تعلیم بھی ہو. اگر یہ سوال پوچھا جائے تو عام طور پر آج کی ذہنیتوں میں جواب یہ آئے گا کہ اسے تو فائنڈ آؤٹ کرنے والے ویسٹرن لوگ ہیں، یورپ کے لوگ ہیں. جو سب سے قدیم یونیورسٹی جہاں تک ہمارا خیال پڑتا ہے وہ ہے آکسفورڈ یونیورسٹی. اس کے بعد اگر ذکر آئے گا تو ہارورڈ یونیورسٹی اور دوسرے یونیورسٹیز کا ذکر کرتے ہیں. حالانکہ عزیز ساتھیوں، ماں بہنوں، دوست احباب، حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا کو تعلیم سکھانے والے اور ہر میدان میں ساری دنیا کے اندر دریافتیں کرنے والے، ڈسکوریز کرنے والے، انوینشنز کرنے والے وہ علماء تھے جنہوں نے کتاب و سنت کی تعلیمات بنیادی طور پر حاصل کی تھی، جنہوں نے عربی زبان کی تعلیمات حاصل کی، کتاب و سنت کو پڑھا، تفسیر پڑھی، حدیث پڑھی، فقہ پڑھا. جب ان کا ذہن کھلا تو انہوں نے ایسی ایسی ڈسکوریز کی، ایسی ایسی انوینشنز کی جن کی بنیاد پر آج کی جدید سائنس کھڑی ہوئی ہے، جن کی دریافتوں پر آج کا یورپ کھڑا ہوا ہے، آج کا امریکہ کھڑا ہوا ہے. وہاں کے سائنسدان اور وہاں کے انسٹیٹیوشنز، وہاں کے یونیورسٹیز انہی فائنڈنگز کی بنیاد پر آگے بڑھ رہے ہیں. عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے یونیورسٹی جو قائم کی گئی تھی وہ یونیورسٹی تھی جس کا نام تھا القراویین یونیورسٹی. یہ موراکو کے اندر ایک بستی ہے جسے الفاس کہا جاتا ہے، انگلش میں اسے فز کہتے ہیں. یہ جو موراکو ہے اسے عربی میں المغرب کہتے ہیں. اس شہر کے اندر 859 میں 1859 میں سب سے پہلے یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی گئی. یہاں پر سب سے پہلے یونیورسٹی بنائی گئی.
یاد رکھ لیجئے یہ آکسفورڈ بننے سے پہلے اور دوسرے نام نہاد جو یونیورسٹیز ہیں یہ وجود میں آنے سے لگ بھگ 200-300 سال پہلے یہاں پر یونیورسٹی بن گئی تھی اور باقاعدہ تعلیمات جاری تھی، جس میں نہ کہ صرف عربی زبان، نہ کہ صرف قرآنی تعلیمات، نہ کہ صرف حدیث کی تعلیمات، نہ کہ صرف فقہ، بلکہ جدید فائنڈنگز کو اور اس کی بنیادوں کو، اس کے اصول کو، اس کے قواعد کو باقاعدہ یہاں پر پڑھایا جاتا تھا۔ آپ کو تعجب ہوگا جب آپ یہ جانیں گے کہ اس یونیورسٹی کو قائم کرنے والا کوئی مرد نہیں تھا، بلکہ اس یونیورسٹی کو قائم کرنے والی ایک خاتون تھی جن کا نام تھا فاطمہ الفہری۔ اللہ اکبر۔ آج اسلام پر یہ دوش دیا جاتا ہے، اسلام پر یہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اسلام میں رہنے والے عورتوں کا پردہ کرواتے ہیں، انہیں گھروں میں بٹھا کے رکھتے ہیں اور انہیں کوئی تعلیم نہیں دیتے، بلکہ یہ بھی تہمت لگائی جاتی ہے کہ اسلام میں عورت کے لیے کوئی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی مقام نہیں، عورت تو گھر کی بن کی بیٹھے رہے اور گھر کے کام کاج میں لگے رہے، نہ وہ تعلیم حاصل کرے، نہ وہ کچھ سیکھے، کچھ پڑھے، لٹریٹ بنے۔ یہ تہمت عزیز ساتھیو، اس کی زندگی مثال یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی۔ پہلی یونیورسٹی قائم کرنے والا کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی جن کا نام تھا فاطمہ الفہری۔ جب انہوں نے یونیورسٹی قائم کیا تو اندازہ لگائیں کہ تعلیم کا کیا معیار رہا ہوگا اور تعلیم کو لے کر کس حد تک اہتمام نہیں رہا ہوگا اور تعلیم کو لے کر اور جدید فائنڈنگز کو لے کر کس حد تک وہ آگے نہیں بڑھ گئی ہوگی کہ انہوں نے اپنے خرچ میں لوگوں کو ساتھ لے کے یہاں پر ایک یونیورسٹی کی داغ بیل ڈالی۔ جب انہوں نے یونیورسٹی بنائی تو اس کے بغل میں ان کی بہن جن کا نام مریم الفہری تھا، انہوں نے ایک مسجد بنائی اور ساری دنیا کو پیغام یہ پہنچایا کہ اصل علوم کی نہریں، اصل علوم کی شعاعیں، اصل علوم کی نوریں پھوٹتی ہیں مساجد سے۔ اللہ اکبر۔ یہاں جو تعلیم ہوتی ہے اس کی بنیاد پر ساری چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہماری یہ امت جس میں پہلی آیت، جس کے لیے پہلی آیت جو نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، چلو پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں بنایا، جس نے ساری دنیا کو بنایا، جو خالق مالک ہے اس کے نام سے پڑھنے کا آغاز کرو۔ تو جیسے ہی آیت نازل ہوئی اس زمانے سے لے کر مسلمانوں نے تعلیم کی ایسی حیثیت جانی، تعلیم کا ایسا اہتمام برتا، ایسا اہتمام برتا۔ آج دنیا میں جتنی بھی آپ ترقیات دیکھتے ہیں یاد رکھیں اس کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ حقائق کو بند کرنے کی، حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہر زمانے میں کی گئی، بلکہ یورپی دنیا میں اس کے لیے تو انہوں نے ایک پروسیس چالو کیا جس میں انہوں نے مسلمان سائنسدانوں کے ناموں کو بدل دیا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر میڈیکل سائنس جو لوگ پڑھتے ہیں، MBBS جاتے ہیں، وہاں پر میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں، وہاں پر ایک بہت ہی بنیادی کتاب پڑھائی جاتی ہے جس میں میڈیسن کے قواعد اصول پڑھائے جاتے ہیں، طب کی بنیادوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے دا کینن اور رائٹر کا نام ہے اویسنا۔ نام سننے سے ایسے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اٹالین سائنسدان ہو یا پھر کوئی فرنچ سائنسدان ہو جس نے اس خطرناک آوشکار کا کام کیا، خطرناک دریافت اس نے کی اور اس نے دا کینن نام کی کوئی کتاب لکھی جس میں ساری باتوں کو ڈال دی۔ اگر حقیقت آپ دیکھیں گے دا کینن یہ کوئی انگریزی نام نہیں ہے بلکہ عربی نام ہے، القانون کا یہ مخرب ہے۔ القانون کو انہوں نے دا کینن سے بدل دیا۔ اویسنا یہ نام سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی فرنچ ہوگا، کوئی اٹالین ہوگا، کوئی اسپینش ہوگا۔ یہاں یاد رکھ لیجئے گا یہ اصل نام ہے ابن سینا، جسے انہوں نے اپنی زبان میں نام بدل ڈالا۔ اور کتنے ایسے نام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ تحقیق کریں گے تو پتا چلے گا کہ ایک مسلمان ہے، پتا چلے گا کہ کرنے والے ایک بہت بڑے مسلمان سائنسدان ہیں۔ الروس کا بڑا نام ہے اسپین کے اندر، الروس کا بڑا نام ہے۔ یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے فلسفی کی بنیاد رکھی، یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے گریک فلسفی کو پڑھا اور اس کے بعد اس کے اندر جو غلطیاں تھیں اس سے انہوں نے نکالا اور ساری دنیا کو ایک بہترین فلسفی پیش کرنے کی کوشش کی۔ نام سے لگتا ہے کہ کوئی اسپینش ہوگا، نام سے لگتا ہے کہ کوئی جو نارویجین ہوگا، حقیقت میں الروس یہ ابن رشد کا مخرب ہے، ابن رشد کا مخرب ہے جو ایسے پڑھایا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، تو اندازہ لگائیں کہ اسلام میں پہلی یونیورسٹی قائم کرنے والی عورت تھی
اگر یہ جو دوش دیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے لیے تعلیم کے لیے کوئی حصہ نہیں، تو انہیں جان لینا چاہیے کہ یہ سراپا تہمت ہے اور حقائق اس کے برخلاف ہیں، اور تاریخ اس پر گواہ ہے کہ مسلمانوں نے جب تعلیم سکھائی تو سب سے پہلے جہاں مردوں کو سکھایا خانہ بدوش جنہیں کھڑا کر تعلیم دی وہ تھی عورتیں. اللہ اکبر. کتنی ایسی مثالیں ملتی ہیں. بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا جن کی اساتذہ عورتیں ہوا کرتی تھی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام ہے. ان کی ایک زبردست استادہ رہا کرتی تھی جن کا نام تھا کریمہ، جن سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو سیکھا. تو جہاں مردوں کو تعلیم دی گئی وہاں پر عورتوں کو شانہ بشانہ ٹھہرا کے انہیں بھی تعلیم دلوائی گئی اور انہیں بھی ساری دنیا میں آگے بڑھنے کے موقع فراہم کیے گئے. لیکن عورتوں کے لیے تو اسلام کے قاعدے قوانین معروف ہیں، پردے کا حکم ہے، اور اس دائرے میں رہ کے اگر وہ ترقی کرتی ہے تو اسلام ان ترقیوں کو اگر اس سے اسلام کو فائدہ ہو تو یہ تو عبادت بن جاتی ہے، یہ تو عبادت ہی بن جاتی ہے. تو اسلام ایک ایسا دین ہے جو تعلیم پر ابھارتا ہے. اور آپ نے سنا ہمارے قرآن کا پہلا لفظ اقرا ہے، پڑھو. پڑھنے سے غیر معمولی تعلقات قائم کیے گئے اور ایسے لوگ نکل آئے، ایسا اللہ اکبر. اگر آپ قرآن کی حفاظت کی تاریخ پڑھیں گے، قرآن عربی زبان میں ہے اور یہ جب نازل ہوا تو اسے پڑھنے والے وہی عرب لوگ تھے جن کے پاس خواندگی کا کوئی طریقہ نہیں تھا، پڑھے لکھے نہیں تھے. لیکن جیسے قرآن نازل ہوا تو اس کے بعد دیکھیے کیسے چیزیں سامنے آئیں. اللہ اکبر. یہ پوری زبان کی حفاظت کر دی گئی، اس کے لفظ بلفظ کی حفاظت ہو گئی. اور اس کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے ایک ایسا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا جس سے پہلے ساری دنیا کے لوگوں کو پتا نہیں تھا. مسلمانوں نے سب سے پہلے ڈکشنری کیا چیز ہے یہ ساری دنیا کو بتایا. لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ڈکشنری کسے کہتے ہیں. اگر آج ہم ہمارے بچوں سے کہیں گے بھائی ڈکشنری کیا ہے، کہیں گے کہ آکسفورڈ ڈکشنری، کہیں گے کیمبرج ڈکشنری، وہ جس میں انگریزی الفاظ ہوتے ہیں، ایک جو موٹا ایک والیوم ہوتا ہے جس میں جاتے ہیں ہم الفاظ ڈھونڈتے ہیں، الفاظ کے معنی چیک کرتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے ان بچوں کو یہ تعلیم اسکول میں دینی چاہیے، کم از کم گھروں میں دینی چاہیے کہ مسلمانوں کے فائنڈنگز ہیں. ہر چیز پر کوئی چیز پڑھتے تو بتانا چاہیے کہ اس کے پیچھے مسلمانوں کی کیا کاوشیں، کیا محنتیں رہی ہیں. یہ جو ڈکشنری ہے اسے عربی میں معجم کہا جاتا ہے. اسے سب سے پہلے ایجاد کرنے والے ایک زبردست عالم دین، زبردست مفسر قرآن، زبردست فقیہ، زبردست محدث جن کا نام تھا خلیل بن احمد الفراہیدی. خلیل بن احمد الفراہیدی ایسا ذہین، ایسا انٹیلیجنٹ ذہن ہے جو دنیا میں آج تک لوگ اسے پڑھتے ہیں. یاد رکھ لیجئے گا. آپ یہ مت سمجھیے کہ یورپ کی دنیا اسے نہیں جانتی، یہ مت سمجھیے کہ امریکہ کی دنیا اسے نہیں جانتی، بلکہ یہ ساری چیزوں سے واقف ہے، بلکہ ہم سے زیادہ واقف ہے. یہ الگ ان کی کوشش ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی میں پردہ ڈالیں، کیونکہ انہیں ڈر اس بات کا ہے کہ اگر ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ ساری چیزوں کی بنیادیں نکل آتی ہیں کتاب و سنت سے، قرآن اس کی بنیاد اگر معلوم ہو جائے تو لوگ اس کتاب کو پڑھنے لگیں گے، لوگ مسلمان ہوتے چلے جائیں گے. تو اسے روکنے کے لیے انہوں نے یہ ساری تخریب کاریاں کی. ناموں کو بدلا، انوینشنز کو بدلا، ان کے فائنڈرز کو بدلا، انوینٹرز کو بدلا، اپنے طور سے نام دیے اور ساری دنیا کے آنکھوں میں پردہ جھونکنے کی، دھول جھونکنے کی انہوں نے کوشش کی. تو اسی ساتھیوں یہ تھے خلیل بن احمد الفراہیدی جنہوں نے ڈکشنری کے کانسیپٹ کو دنیا کو بتایا. انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام تھا کتاب العین، جس میں انہوں نے عربی الفاظ کو جوڑا اور بتایا کہ بھائی ایسی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. اس کے بعد آئے ان لوگوں نے اپنے ڈکشنریز لکھے. بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا یہ جو انگریزی لٹریچر ہے، امریکن لٹریچر ہے، برٹش لٹریچر ہے، یہ جو پڑھائی جاتی ہے، یاد رکھ لیں اس کی بنیاد عربی لٹریچر پر ہے. انہوں نے عربی زبان کو بڑے قریبی سے دیکھا اور اس کی ترقیات کو دیکھا، کیسے اس میں اس کی خدمت کی گئی، اسے بڑے قریبی سے دیکھا اور اس کا انہوں نے ریپلیکا کیا. اور اس کے بعد اپنی لٹریچر کو انہوں نے پروموٹ کیا. یہ جو انگریز جہاں کہیں بھی جاتے اپنا لباس پہناتے، اپنی زبان بولنے پر مجبور کرتے. یہی تو کیا انہوں نے ہندوستان میں کیا اور سارے عالم میں کیا. جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے پہلے لوگوں کو اپنا لباس پہنایا اور اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ تم ہماری زبان سیکھ لو. اس کے لیے انہوں نے جابز دیے، ان پر پیسے نچھاور کیے، ان کی ترقیوں کے راستوں کو بڑھایا تاکہ لوگ ان کی زبان سیکھیں. اور ایک ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں
ہندوستان میں یہاں پر جو انگریزی زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے جو محنتیں ہوئی کچھ کم نہیں ہوئی, اور آج اس کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں. ہم ہماری زبان نہیں نہ پڑھ سکتے نہ بول سکتے ہیں ٹھیک سے. ہم انگریزی تو بول سکتے ہیں, ہے نا, ہم بولتے ہیں اردو, ہم بولتے ہیں تامل, ہم بولتے ہیں علاقائی زبان, لیکن پڑھنے کے لیے ہم نے انگریزی کو چن رکھا ہے. اور یہ ہمارے ذہن میں تصور بیٹھا ہوا ہے, اگر کوئی آدمی انگریزی کے 2-4 لفظ بول لے تو ہم اسے پڑھا لکھا آدمی مانتے ہیں. اگر کوئی آئے اردو کے الفاظ کی بھرمار جمع کر دے, ہے نا, دوسری زبانوں کی بھرمار جمع کر دے, ہمارے نظروں میں وہ آدمی جچتا نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیوں اسے انگریزی نہیں آتی, انگریزی تو آنی چاہیے, الفاظ تو اس کی زبان سے انگریزی کے نکلنی چاہیے. یہ جو ذہنیت ہے انگریزوں نے جو بنایا, یاد رکھ لیجیے گا, انہوں نے ہو بہو مسلمانوں سے لیا. فرق اس بات کا ہے, انہوں نے جبرن ظلمن لوگوں پر اس زبان کو ٹھوسا. مسلمانوں کا بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ لوگوں کو انہوں نے قرآن پیش کیا, قرآن سے متاثر ہوئے تو انہوں نے عربی زبان سیکھی, قرآن سے متاثر ہوئے عربی زبان, عربی تہذیب کو اپنایا, اپنی زبانوں کو بدل ڈالا. اسی لیے آج دیکھتے ہیں ساری دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں سب زبانوں میں عربی کا احسان ہے. یاد رکھ لیجیے گا, یہ انگریزی زبان جو ہے اس میں 25% الفاظ عربی زبان کے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, عربی زبان کے بہت بڑے عالم جن کا نام فا عبد الرحیم صاحب ہے, جو ہمارے علاقے کے ولمباڑی کے رہنے والے تھے, انہوں نے کتاب لکھی ہے یورپ سپیکس عربک. جائیے اس کتاب کو پڑھیے, اس میں انہوں نے ثابت کیا جتنی بھی یورپین زبان ہیں ہر زبان میں عربی زبان کے الفاظ کی بھرمار ہے, عربی زبان الفاظ کی بھرمار ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تاریخ جو چھپا رہے ہیں, یہ تاریخ جو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے الفاظ بول رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہم نے جو کچھ بھی لیا, جو کچھ بھی سیکھا, جو بھی کچھ بھی تہذیب ہم نے لی, یہ سارا کا سارا ہم نے عربوں سے لیا, سارا کا سارا ہم نے مسلمانوں سے لیا. جب مسلمان اسپین میں گئے, جب اندلس میں مسلمان داخل ہوئے, پتا ہے سب سے پہلا کام مسلمانوں نے کیا کیا؟ بھائی صاحب یورپ کے لوگ نہانا نہیں جانتے تھے, ان کے پاس نہانا نہیں تھا, 2-2 سال 3-3 سال گزر جاتے, وہ لوگ نہاتے نہیں تھے. ان کی کوئی ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا ایلیزابتھ, یہ کئی سالوں تک نہائی نہیں تھی. تو مسلمان جب اندلس میں گئے, سب سے پہلے مسلمانوں نے حمامات بنے, پبلک حمامات بنے, اور کہا لوگوں سے کہ بھائی صاحب آؤ ادھر نہاؤ, نہانا چاہیے, پاکی صفائی چاہیے. لیکن آج مسلمانوں کو یہ دوش دیا جاتا ہے کہ مسلمان نہاتے نہیں, اس لیے ہم گھر رینٹ پر نہیں دے سکتے. مسلمان پاک صاف نہیں رہتے, اس لیے ہم انہیں گھر نہیں دے سکتے, کیونکہ مسلمانوں کے پاس پاکی صفائی نہیں. افسوس انہیں کون سمجھائے گا, افسوس ان ظالموں کو کون سمجھائے گا کہ ساری دنیا کو طہارت پاکی صفائی سمجھانے والے مسلمان تھے. اللہ اکبر, اس یورپ کو سکھانے والے یہی مسلمان تھے. عزیز ساتھیوں, کتنے فائنڈنگز کی بات کریں. چلیے بات یونیورسٹی کی چھڑ گئی تو ساتھ آپ سرجری سن لیجیے گا. سرجری جو آج کرتے ہیں لوگ, جسموں کو پھاڑ کے اندر کے اعضاء کو بدلنا یا پھر اس کی جو ہے اس کا علاج کرنا, یہ جو سرجری ہے پتا ہے سب سے پہلے انسان کے جسم کو کاٹا جا سکتا ہے جبکہ وہ زندہ ہے. اس کے زندہ ہونے پر اس کے جسم کو کاٹ کے خراب جو اعضاء ہو گئے ہیں, جو آرگنز خراب ہو گئے ہیں, انہیں کاٹ کے نکالا جا سکتا ہے. کاٹ کے اس کے جسم کے اندر کچھ انجینئرنگ کی جا سکتی ہے. یہ بتانے والے ہم مسلمان تھے. سب سے پہلے عالم اس تعلق سے جن کا ذکر آتا ہے الزہراوی, یہ پہلے آدمی ہے جنہوں نے باقاعدہ سرجری کر دکھائی, اور سرجری کرنے کے بعد انتڑیوں سے جسے انگلش میں کیٹ گٹس کہتے ہیں, انتڑیوں کے ذریعے سے انہوں نے جو کٹا ہوا حصہ تھا اسے سیا, اور اس کے بعد ایک دوسری سرجری کرتے تھے جس کے ذریعے سے ان انتڑیوں کو کاٹ کے نکال دیتے تھے. پہلا کام کرنے والے ہی زہراوی تھے. اس تعلق سے مستقل کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے تو ایک انسائکلوپیڈیا دیا سرجری کے لیے, 1500 صفحات میں 1500 پیجز میں ایک پورا انسائکلوپیڈیا ساری دنیا کو دیا, جس میں انہوں نے انسان کے پورے آرگنز پر تفصیلی گفتگو کی اور بتایا کہ اگر یہ خراب ہو جائے, اس میں کچھ خرابی پیدا ہو جائے تو اس کے اندر تبدیلیاں کیسی ممکن ہیں, کیا 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 جائے, یہ ساری تفصیل. عزیز ساتھیوں, یہ کب کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں 800 عیسوی, لگ بھگ 1200 سال پہلے, 1200 سال پہلے اس پر کام ہو گیا. اور آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ انہی کی فائنڈنگز پر عزیز ساتھیوں, بعد کے سائنسدانوں نے, بڑا نام آتا ہے پلاسٹر کا, بڑا نام آتا ہے فلاں سائنسدان کا, کہ انہوں نے اس تعلق سے
آئیڈیاز دیے. یاد رکھ لیجیے انہوں نے باقاعدہ ہمارے علماء کی کتابیں پڑھی, باقاعدہ اس کے ترجمے ہوئے. اگر آپ ترجمے کی باتیں کریں تو اور لمبی ہو جائے گی بات. صرف جرمنی ایسا ملک ہے جس نے عربی کا کوئی ایسا صفحہ نہیں چھوڑا جس میں کچھ نہ کچھ فائدے کی بات ہو. سب کا سب عرب جرمنی میں ٹرانسلیٹ کر لیا. اور سب سے پہلے عربی ڈکشنری لکھنے والا ایک ہی جرمن تھا. اور جرمن ایک ایسا ملک ہے جس کے ہر یونیورسٹی میں آج بھی عربی پڑھائی جاتی ہے. اور جتنی بھی کتابیں ہماری ہیں سب کا انہوں نے ترجمہ کر رکھا ہے, اور ہماری کتابوں کی بہت بڑی مینوسکرپٹس کی لائبریری یاد رکھ لیجیے آج بھی برلن کے اندر ہے. اگر ہمیں کتابیں چاہیے تو ہمارے لیے ایک پیج $5 میں بیچتے ہیں. پی ڈی ایف کا ایک پیج کہتے ہیں کہ بھائی $5 سے. ہمارے علماء کی لکھی کتابیں حفاظت انہوں نے کی ہے. اللہ کو بڑی عجیب و غریب چیزیں عزیز ساتھیوں. تو سرجری کی بات سن لیجیے گا. سب سے پہلے اس طریقے سے کرے, بلکہ سب سے پہلے سیسیرین کرنے والے, یہ جو مشہور ہے نا کہ عورتوں کو جو ہے سیسیرین کر دیا جاتا ہے, پیٹ کاٹ کے بچہ نکال لیا جاتا ہے نا, زچگی نہیں دے سکتی, مر جائے گی, ایسی کوئی دقت ہے تو پیٹ کاٹ کے بچہ نکال لیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں سیسیرین. یہ سیسیرین آپریشن کرنے والے یہی پہلے آدمی تھے. نام سے لگتا ہے کہ یہ کوئی جو ہے کوئی یورپ کا آدمی ہے. اسے عربی میں قسطریہ کہتے ہیں, العملیہ القسطریہ. پہلے کام کرنے والے یہی تھے زہراوی, اور یہی پہلے آدمی ہیں جنہوں نے سرجری کے انسٹرومنٹس انوینٹ کیے. اس میں جو کانٹے ہوتے ہیں, اس میں جو چیزیں جو بنائی جاتی, یہی آدمی ہیں جنہوں نے ساری چیزوں کو انوینٹ کیا, جن کی بنیاد پر یہ آج کے جو ہے یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر, وہاں کے جو ڈاکٹرز, وہاں کے جو بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں, انہی پر ریسرچ کر رہے ہیں. یہ یاد کیجیے, ہمارے بچوں کو پڑھائیے آپ. جب بات میتھس کی آ گئی, الجبرا تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. الجبرا کیا ہے؟ بچہ ہمارا پڑھتا ہے, 6th میں پڑھتا ہے, 8th میں پڑھتا ہے, پھر 10th میں پڑھتا ہے, +2. ہمیشہ میتھمیٹکس میں الجبرا جڑا ہوا ہوتا ہے. میتھمیٹکس کا یہ جو اہم عنصر الجبرا ہے, پتا ہے کس نے فائنڈ آؤٹ کیا؟ ایک بہت بڑے عالم جن کا نام تھا محمد بن حسین الخوارزمی. انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام تھا کتاب الجبر والمقابلہ. انہوں نے اس میں کوشش یہ کی کہ اگر 3 کو 2 سے ڈیوائڈ کیا جائے تو آنسر نکلے گا 1.5. یہ جو پوائنٹ ڈیسیمل ہے, اس کا سولوشن کیا ہے؟ اگر ایک گھر ہے 3 بچوں میں تقسیم ہونی ہے. یہ کتاب الجبر اور مقابلہ لکھنے کی وجہ علم المیراث ہے. اسلام میں ایک علم ہے جسے علم المیراث کہتے ہیں. ایک آدمی انتقال ہو جائے تو اس کی وراثت کیسی بٹنی چاہیے. کسی نے ₹1,00,000 چھوڑے, اس کے 3 بیٹے ہیں, کیسے تقسیم ہوگی؟ یہاں پر تو ڈیسیمل پوائنٹس نکلائیں گے, اسے کیسے لوگوں کو نکالے. اس لیے انہوں نے قیراط کا ایک کانسیپٹ انوینٹ کیا, جو آگے چل کے آپ جیسے کہتے ہیں 24 کیرٹس. یہ کیرٹ نہیں, اصل میں عربی لفظ ہے قیراط کا کانسیپٹ انہوں نے دیا, جس کے ذریعے سے ڈیسیمل پوائنٹ سے چھٹکارا مل جاتا ہے. یہ کرنے والے محمد بن حسین الخوارزمی ہے. کتاب الجبر والمقابلہ, پورا نام بول نہیں سکتے تو انہوں نے الجبر نکالا اور اس کے بعد اسے کہہ دیا الجبرا. اور کہتے ہیں فائنڈ کرنے والے صاحب کا نام کیا ہے؟ الخوارزم. ایسا بولتے ہیں گویا کہ کوئی جو یورپین ہے. اور اس کے بعد الگورتھم, یہ جو سارے اے آئی کے لیے بنیاد ہے, سارے فائنڈنگز کے لیے ہی بنیاد ہے. الگورتھم, یہ جو دنیا جو چل رہی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی, اس کی بنیاد یہی الگورتھم ہے. یہ الگورتھم نہیں ہے, الخوارزمی ہے. الخوارزمی ہے محمد بن حسین الخوارزمی. انہوں نے ساری دنیا کو بتایا کہ بھائی الگورتھمز کیسے بناتے ہیں, فلو چارٹس کیسے بنتے ہیں, کیسے پرابلمز کو ٹیکل کیا جائے, اس کا کیسے سولوشن نکالا جائے. یہ ساری چیزیں لمبی گفتگو عربی زبان میں کب کا کر لیا گیا ہے. افسوس کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے, ایسا بڑا نقصان ہے کہ ہم ساری زندگی سر پیٹتے رہے کہ بھائی ہم نے ان انگریزوں کی زبانیں سیکھ لی, بعد کی ایجاد کردہ زبانوں کو سیکھ لیا, ہم نے کبھی عربی زبان نہیں سیکھی. کتنا بڑا نقصان ہے. اللہ اکبر. یہ ساری کتابیں عربی میں. اللہ اکبر. اچھا, جب آپ کا بچہ جب وہ میتھس لکھتا ہے, جب وہ کہے 2 to the power of 2, 4 to the power of 4, 3 to the power of 2, یہ جو پاور آف جو لکھتے ہیں, جو میتھس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں. یاد رکھ لیں, یہ سکھانے والے یہی خوارزمی ہیں. اور آپ بچے سے کہیں کہ یہ جو 3 to the power of 3, 4 to the power of 2 جو آپ ڈالتے ہیں, یہ کوئی جو ہے فیراڈے یا پھر یہ کوئی پاسچر یا پھر کوئی دوسرا بڑا میتھمیٹیشین نہیں, بلکہ اس کے پیچھے خوارزمی کی دین ہے. انہوں نے ساری دنیا کو بتایا کہ 2 to the power of جو ڈالتے ہیں
اس کی وجوہات بتانے والا یہی خوارزمی کے عزیز ساتھیوں. ابھی بات آگے بڑھائیے, جب گفتگو اس کی آ گئی تو آپٹکس کے بارے میں سن لیجیے گا. آپٹکس, آنکھوں کا سائنس. اللہ اکبر, آج بھی ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر ایک بہت بڑا ہال ہے جس ہال کا نام ہے ابن الہیثم ہال. ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک پورا ہال اس کی یونیورسٹی ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے ان میموریل آف ابن الہیثم. ابن الہیثم کے نام پر ہے. بھائی انگریز امریکہ میں رہنے والے ابن الہیثم کا نام کیوں رکھ رہے ہیں؟ وہ چاہے کسی اور کا نام رکھے, ابن الہیثم کا نام کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو آپٹکس کی فیلڈ میں جنہوں نے غیر معمولی انوینشنز کیے, غیر معمولی دریافتیں کی, وہ تھے احمد ابن الہیثم رحمہ اللہ. احمد ابن الہیثم میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو کیا بتایا. ان سے پہلے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ آدمی کو یہ نظر کیسے آتا ہے. یہ آنکھیں جو کلرفل آنکھیں ہیں جو کئی کلرز کو دیکھتی ہیں, یہ آنکھوں میں جو پکچرز بنتے ہیں جسے دماغ آبزرو کرتا ہے, یہ ہوتا کیا ہے, اس کے پیچھے میکانزم کیا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے کہ بلکہ اس سے پہلے پلاٹو دوسرے جو ان کے فلاسفر سے ان کی جو کوششیں تھی انہوں نے بتایا کہ ہوتا یہ ہے کہ آنکھوں سے ایک شعاعیں نکلتی, آنکھوں سے ریس نکلتے ہیں جب بھی آدمی دیکھتا ہے, اور یہ ریس جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہ ساری چیزیں ان آنکھوں کو نظر آتی ہیں. یہ اتفاق تھا, اسی پر سائنس چل رہی تھی. یہ پہلے آدمی ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ آنکھوں سے ریس نہیں نکلتی ہے, یہ ریس چیزوں سے نکلتی ہے. انہوں نے بتایا کہ الٹا, تم لوگ الٹا سمجھے ہو. یہ ریس, یہ شعاعیں چیزوں سے نکلتی ہیں, جب وہ آ کے آنکھوں میں ٹکراتی ہیں آنکھوں میں پکچرز بنتے ہیں, آنکھوں میں پکچرز بنتے ہیں. آپ کو کیا پتا, آئیزیک نیوٹن جسے آج ساری دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے, ساری دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے, اس نے ساری انوینشنز کر لی جب اس کی عمر 25 سال کی تھی. پتا ہے اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس کے بعد پوری زندگی اس نے بائبل پڑھی اور 10 سال تک وہ بائبل پڑھتا رہا, اور اس کے بعد بائبل پڑھنے کے بعد اس نے ٹرینٹی کو چھوڑ دیا, یونیٹیرین بن گیا, یعنی ایک خدا کو ماننے والا بن گیا. اور آخری جو اس کے واقعات ہیں بڑے مضحکہ خیز ہیں. بہرحال یہ جو آئیزیک نیوٹن ہے, اس کے انوینشنز, اس کے فائنڈنگز, اس کے لیے سورسز کیا تھے, اس نے کہاں پڑھا ان چیزوں کو؟ یاد رکھ لیجیے گا, اس نے ساری کی ساری چیزیں ہم مسلمانوں سے پڑھا ہے. اس کے بعد البرٹ آئنسٹائن جس کا ساری دنیا میں بڑا نام ہے, E=mc², اس کا بہت بڑا ایکویشن ہے. اس نے ساری دنیا کو یہ بتایا کہ بھائی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سکھایا, ساری دنیا کو گریوٹی کیا چیز ہوتی ہے, انسان کیسے زمین میں چلتا ہے, کوئی بھی چیز اوپر جاتی ہے تو کیسے نیچے کھینچ لی جاتی ہے, یہ کام اسپیس میں کیوں نہیں ہوتا. اس نے سارے انوینشنز کیے البرٹ آئنسٹائن نے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ساری انوینشن, ساری ان کے لیے ریسورسز, ساری ان کے پڑھنے والی چیزیں سب کچھ مسلمانوں نے تیار کی ہوئی تھی. مسلمانوں سے انہوں نے لیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آوشکار کرے, اپنی جو چیزوں کو بتایا, اپنی طرف لوگوں کو بلایا, حالانکہ اس سے پہلے مسلمانوں کے غیر معمولی انوینشنز تھے. بہرحال احمد بن حیثم میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں, یہ جو چیزوں سے شعاعیں نکلتی ہیں جو آنکھوں میں ٹکراتی ہیں, جب انہوں نے اسے فائنڈ کر لیا, پتا ہے اس کے بعد انہوں نے کیا فائنڈ کیا؟ جب یہ چیز انہیں سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے اس کے بعد ساری دنیا کو کیمرا آبسکیورا بتایا کہ ایک انسان ہنکی بنا سکتا ہے, ایک آنکھ کو بنا سکتا ہے جس میں تصویروں کو پکڑا جا سکتا ہے, اور انہوں نے باقاعدہ کیمرا بتا کے دکھایا. حالانکہ وہ جو کیمرا بناتے تھے کمرے کے سائز کا تھا, ایک پورے جو کمرے کے سائز کا تھا, وہ بعد میں لوگوں نے اسی بنیاد پر کامیں کی. تو آج آپ کے پاس موبائل میں کیمرا آ گیا, اب بیٹھے بیٹھے تصویریں اتار لیتے ہیں. یاد رکھ لیجیے گا, یہ جو کیمرا جب بھی آپ اتارتے ہیں اپنے بچوں کو بتائیں کہ بھائی صاحب یہ جو کیمرا ہے اس کے پیچھے ابن الہیثم کی دیر ہے, جان رکھ لیجیے. اس کے پیچھے ابن الہیثم ہے جنہوں نے اس کیمرا کو دیا. اور آپٹکس فیلڈ میں غیر معمولی ذہین آدمی تھے, رہتے تھے اسپین میں. اسپین میں ایک بستی ہے جسے آج کورڈوبا کہا جاتا ہے, اصل میں عربی میں قرطبہ تھا. اللہ اکبر, کیسی بستی کا نام زبان میں آ گیا. ایسی بستی تھی جس کے اندر 1000 مسجدیں تھی اور 500 سے زیادہ ہسپتال تھے. ساری دنیا کے لوگ علاج کرنے کے لیے یہاں آتے تھے. ایسی زبردست سٹی بنائی گئی کہ اس کی مثال ساری دنیا میں آج تک نہیں ملتی. جس سٹی میں رہنے والا ہر آدمی پڑھا لکھا, ہر آدمی غیر معمولی علم رکھنے والا, ہر گھر میں لائبریری اور ہر سڑک صاف, ہر مسجد میں اللہ کی صدا, یہ غیر معمولی نمونہ مسلمانوں نے پیش کیا.
قرطبہ کے اندر ایک افسوس کا باب ہے کہ بعد میں یہاں پر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا. یہاں اس بستی کے باشندے تھے احمد ابن حیثم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ساری دنیا، اچھا یہ اتنے ذہین تھے کہ یہ اندلس میں رہ کے بغداد میں ایک ندی ہے جسے فرات کہا جاتا ہے، انگلش میں یوفریٹس کہا جاتا ہے، اس ندی میں بار بار سیلاب آ جایا کرتا تھا، آس پاس کے پورے علاقے ڈوب جاتے تھے. انہوں نے اندلس میں بیٹھ کر کہا کہ اگر وہاں کا گورنر مجھے موقع دے تو میں ایک ایسی ٹیکنالوجی لا سکتا ہوں کہ اگر 1000 مرتبہ بھی سیلاب آئے کوئی بستی نہیں ڈوبے گی، کوئی بستی نہیں ڈوبے گی، وہ انداز سے میں کام کر سکتا ہوں. تو وہاں کے بغداد کے جو گورنر تھے انہیں خبر پہنچی تو انہوں نے خرچ کر کے احمد بن حیثم کو بغداد بلایا اور کہا کہ چلو بھائی اس پروجیکٹ میں کام کرو. تو ابن حیثم نے کام کیا، اکیلے آدمی تھے، بہت ساری محنت کی لیکن پروجیکٹ سکسیس نہیں ہوا. اور جیسے پروجیکٹ سکسیس نہیں ہوا تو یہ جو گورنر تھا وہ بھڑک گیا، وہ سمجھ رہا تھا کہ حل نکل آئے گا، ہے نا. ریسرچ میں کبھی حل نہیں نکلتا لیکن اس کے دوران آدمی بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، اسی کو ریسرچ کہتے ہیں. لیکن یہ سوچ وہ گورنر کو نہیں تھی تو گورنر سزا دینے کے لیے کھڑا ہو گیا. تو اتنے ذہین تھے، انہوں نے ایک رات کہا کہ بھائی صاحب میں پاگل ہو گیا، اور کئی مہینوں تک پاگلوں کی ایکٹنگ کرتے رہے تاکہ ان پر جو ہے وہ پنشمنٹ نہ ملے. اور اتفاق ہوا کہ وہ گورنر مر گیا. جو مر گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب، ہے نا، ہم نے جو ہے ایک چالاکی اختیار کی تاکہ ایسے لوگوں سے بچ جائیں. جب بھی ریسرچ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ریزلٹ نکلے لیکن بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. یہ ساری چیزوں کو انہوں نے کتاب میں لکھا اور لوگ آج بھی پڑھتے ہیں. افسوس یہ ساری باتیں پتہ ہے کہاں پڑھائی جاتی ہیں؟ پڑھائی جاتی ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں، پڑھائی جاتی ہیں ہارورڈ یونیورسٹی میں، لیکن ہمارے سکولز، ہمارے سلیبس ان چیزوں سے خالی ہیں. افسوس در افسوس. تو عزیز ساتھیوں، یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے بطور نمونہ رکھا، ورنہ تفصیل تو بہت لمبی ہے. مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم مسلمان جہاں کتاب و سنت کی حفاظت میں جو بہت دور چلے گئے، ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا ساری دنیا میں امن کا پیغام، ترقی کا پیغام، ٹیکنالوجی کا پیغام دینے والے ہمارے مسلمان تھے. ھذا باللہ توفیق، صلی اللہ علیہ وسلم محمد.